آج ہم بات کریں گے فرعون کی، اس بادشاہ کی جس نے مصر پر راج کیا، جس نے لاکھوں لوگوں کو غلام بنایا اور جس کی موت اتنی ذلت بھری تھی کہ قیامت تک کے لیے ایک مثال بن گئی۔ فرعون صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، وہ اپنے وقت کا سب سے طاقتور حکمران تھا۔ اس کے محل نیل ندی کے کنارے آسمان چھوتے تھے، اس کے فوجی ہر ملک میں دہشت پھیلاتے تھے، اور وہ خود کو اتنا بڑا سمجھتا تھا کہ اللہ کی موجودگی کو ہی انکار کر دیا۔ یہ کہانی صرف ایک بادشاہ کی تباہی کی نہیں، یہ کہانی ہے اس شخص کی جو سوچتا تھا کہ طاقت ہمیشہ کے لیے ہے، جو بھول گیا تھا کہ اصل طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جس کا انجام قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے لکھ دیا گیا۔ مصر کا فرعون اپنے تخت پر بیٹھا تھا، سونے کے تاج سے لے کر اس کے کپڑوں تک ہر چیز پر شان و شوکت نظر آتی تھی۔ اس کے دربار میں ہزاروں لوگ اس کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، ان سے دن رات مزدوری کرواتا، ان کے بچوں کو قتل کروا دیتا، اور جب بھی کوئی اس کے حکم کی نافرمانی کرتا تو بے رحمی سے سزا دی جاتی تھی۔ ایک دن اس کے درباریوں نے کہا، اے بادشاہ، آپ اس دھرتی کے مالک ہیں، آپ سے بڑا کوئی نہیں۔ فرعون مسکرایا اور کہا، یہ نیل ندی میرے قدموں تلے بہتی ہے، یہ ملک میرا ہے، یہاں کا ہر انسان میرا غلام ہے، میں ہی رب ہوں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اوپر سے اللہ تعالیٰ اس کی ہر بات سن رہا ہے، اور اس کے لیے ایک ایسا امتحان تیار ہو رہا ہے جس میں وہ بری طرح ناکام ہوگا۔ فرعون کو ایک خواب آیا، اس خواب میں اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ ڈر کے مارے اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نوجات لڑکے کو مار دیا جائے، لیکن اللہ کی مرضی اور تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی ماں نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر نیل ندی میں بہا دیا، اور وہ صندوق فرعون کے محل میں جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا، یہ بچہ کتنا پیارا ہے، اسے مت مارو، شاید یہ ہمارے کام آئے۔ فرعون نے حامی بھر دی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دشمن کے گھر میں ہی پالا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ جس بچے کو مارنے کے لیے ہزاروں بچے قتل کیے گئے، وہی بچہ فرعون کے محل میں پرورش پا رہا تھا۔ برسوں بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی اور انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دو۔ حضرت موسیٰ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں، صرف اسی کی عبادت کرو اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون ہنس پڑا، اس نے کہا، تم کہتے ہو تمہارا رب کون ہے؟ میں تو خود رب ہوں، میں نے کبھی تمہارے اللہ کو نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان بنایا، جس نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا، اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ فرعون غصے سے بولا، اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی اور وہ لاٹھی ایک بڑے ازگر میں تبدیل ہو گئی۔ فرعون کے درباری پیچھے ہٹ گئے، مگر فرعون کا دل سخت تھا۔ اس نے کہا، یہ تو جادو ہے، میں اپنے جادوگروں کو بلاتا ہوں، وہ تم سے بہتر جادو دکھائیں گے۔ فرعون نے مصر کے تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ ایک بڑے میدان میں لاکھوں لوگ جمع ہوئے یہ دیکھنے کے لیے کہ فرعون کی جیت ہوگی یا موسیٰ کی۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں، اور جادو سے ایسا لگنے لگا جیسے وہ سانپ بن گئے ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی، اور وہ اصلی ازگر بن کر ساری رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل گیا۔ جادوگر حیران رہ گئے، انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کا معجزہ ہے، اور وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ جادوگروں نے کہا، ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون آگ ببولا ہو گیا، اس نے چیخ کر کہا، تم لوگوں نے میری اجازت کے بغیر ایمان کیسے لا دیا؟ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، تمہیں کھجور کے درختوں پر لٹکا دوں گا۔ مگر جادوگروں نے جواب دیا، ہمیں تیری دھمکی کی پرواہ نہیں، تو جو مرضی کر لے، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں۔ اور پھر فرعون نے ان تمام جادوگروں کو بے رحمی سے قتل کروا دیا، لیکن اس کا دل ابھی بھی سخت تھا، اس نے توبہ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون پر ایک کے بعد ایک عذاب بھیجے۔ پہلے طوفان آیا، پھر ٹڈی دل نے فصلوں کو تباہ کر دیا، پھر جوئیں پھیل گئیں، پھر پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ ہر بار جب عذاب آتا، فرعون گھبرا جاتا اور کہتا، اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ عذاب ہٹ جائے، میں بنی اسرائیل کو آزاد کر دوں گا۔ مگر جیسے ہی عذاب ہٹتا، وہ پھر سے اپنی بات سے مکر جاتا۔ یہ سلسلہ برسوں چلتا رہا، مگر فرعون کا گھمنڈ ختم نہیں ہوا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، رات کو بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ،
और उस रात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ मिस्र से रवाना हो गए। सुबह जब फिरौन को पता चला कि बनी इसराइल भाग गए हैं तो वो आग बबूला हो गया। उसने अपनी पूरी फौज के साथ उनका पीछा किया। हजरत मूसा और उनकी कौम समंदर के किनारे पहुंच गए। सामने समंदर था और पीछे से फिरौन की फौज आ रही थी। लोग घबरा गए, कहने लगे हम तो पकड़े जाएंगे। हजरत मूसा ने कहा, कभी नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए मूसा, अपनी लाठी समंदर पर मारो। हजरत मूसा ने लाठी समंदर पर मारी और अल्लाह की कुदरत से समंदर बीच से चीर गया। पानी दीवारों की तरह दोनों तरफ खड़ा हो गया और बीच में एक सूखा रास्ता बन गया। बनी इसराइल उस रास्ते से सही सलामत पार हो गए। फिरौन ने ये देखा तो उसे यकीन नहीं आया। उसे सोचा ये भी कोई जादू होगा और वो अपनी पूरी फौज के साथ समंदर में घुस गया। जब फिरौन और उसकी फौज बीच समंदर में पहुंची तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और पानी की दीवारें गिर गईं। फिरौन डूबने लगा। उसकी सारी ताकत, उसका सारा घमंड पानी में गायब हो गया। उस वक्त उसे अपनी हकीकत नजर आई। डूबते डूबते उसने कहा, मैं ईमान लाता हूं कि कोई माबूद नहीं सिवाय उसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं। मगर बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब ईमान लाया है, जबकि तू पहले नाफरमानी और बिगाड़ करता रहा। आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू आने वाली नस्लों के लिए निशानी बन जाए। और फिरौन की लाश समंदर के किनारे फेंक दी गई। उसकी सारी फौज डूब गई और वो शख्स जो खुद को खुदा कहता था मर गया सबसे जिल्लत भरी मौत। फिरौन की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक वाकया नहीं है, ये एक सबक है, एक तंबिया है हर उस इंसान के लिए जो अपनी ताकत, अपने माल, अपने ओहदे पर घमंड करता है। फिरौन के पास सब कुछ था, सल्तनत थी, दौलत थी, फौज थी, मगर उसके पास अल्लाह का खौफ नहीं था, उसके पास अदब नहीं था, उसके पास इंकिसारी नहीं थी। और आज उसकी लाश दुनिया में एक मिसाल बनकर पड़ी है। कुरान पाक में उसका जिक्र कयामत तक के लिए लिख दिया गया है ताकि हर इंसान ये जान ले कि अल्लाह के सामने किसी का घमंड नहीं चलता। आज हम ये सोचें, क्या हमारे अंदर भी तकब्बुर है? क्या हम अपनी ताकत पर घमंड करते हैं? क्या हम अल्लाह के हुक्म को भूल जाते हैं? फिरौन का अंजाम हमें याद दिलाता है कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और जो शख्स अल्लाह के सामने झुक जाता है वही सच्ची कामयाबी पाता है। अगर आपको ये इस्लामी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली स्टोरी आप किस नबी या वाक़ये पर देखना चाहते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक हकीकत थी जो हमेशा ये याद दिलाती है कि सबसे बड़ी ताकत सिर्फ अल्लाह की है।